مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے کہ ایک دفعہ سرکار نے جبریل علیہ السلام نے فرمایا جبریل ہمیں اپنی اصلی صورت دکھاؤ، اپنا اصلی روپ دکھاؤ۔ جبریل علیہ السلام نے عرض کی یا رسول اللہ میرا 600 پر ہے، میں اس دنیا کے اندر اپنے پروں کو نہیں کھول سکتا، اگر آپ نے مجھے دیکھنا ہے سدرہ پر تشریف لائیے۔ معراج کی رات جب پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام حضور سدرۃ المنتہا پر تشریف لے کر گئے، حضور نے فرمایا جبریل ہمیں اپنی اصلی صورت دکھاؤ۔ جبریل علیہ السلام نے اپنے 600 پروں کو کھولا، حضور نے سارے کے سارے جبریل کو دیکھ لیا۔ جب سرکار نے جبریل علیہ السلام کی اصلی صورت 600 پروں والی دیکھ لی تو جبریل علیہ السلام نے عرض کی یا رسول اللہ آپ نے تو میرا اصلی روپ دیکھ لیا ہے، اب مجھے اپنا اصلی جلوہ دکھائیے۔ حضور نے فرمایا جبریل اگر ہمیں دیکھنا ہے سدرہ سے پار آ جاؤ، ہمیں دیکھنا ہے سدرہ سے پار آ جاؤ۔ جبریل علیہ السلام نے عرض کی یا رسول اللہ لو دنوت انبلۃ لحترقت، یا رسول اللہ بال برابر بھی آگے گیا میرے پاس جل جائیں گے۔ مقام پر مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جبریل علیہ السلام نے اپنے 600 پروں کو کھولا تھا، حضور نے سارے کے سارے جبریل کو دیکھ لیا، پر میرے مصطفیٰ اگر اپنے حسن کے 70,000 پردوں پر سے ایک پردہ بھی ہٹا دیتے قیامت تک جبریل بھی بہوش ہو کر گر جاتے۔ حضور لا مقام گئے، لا مقام۔ ہماری دنیا کو کہتے ہیں نا مکان، کیوں؟ ہمیں اپنے وجود کے ساتھ کھڑا ہونے کے لیے ریت کی ضرورت ہے، مٹی کی ضرورت ہے، چونے کی ضرورت ہے، ہوا کی ضرورت ہے۔ حضور لا مقام گئے جہاں نہ ریت نہ پانی نہ مٹی نہ چونا نہ ہوا، یہ حضور کھڑے کس پر ہوئے؟ ہماری دنیا میں سمتیں ہیں دایاں بایاں لہندہ چردہ دکھن پربت سجے کھبے اتے تھلے، یہ حضور لا مقام گئے جہاں نہ دایاں نہ بایاں نہ لہندہ نہ چردہ نہ دکھن نہ پربت نہ سجے نہ کھبے نہ اتے نہ تھلے۔ حضور گئے کس سمت، حضور کھڑے کس پر ہوئے؟ رب یہ بتانا چاہتا ہے لوگوں آنکھیں کھولو میرے مصطفیٰ کی شانیں دیکھو، آنکھیں کھولو میرے حبیب کی شانیں دیکھو۔ تم سب کائنات کے محتاج ہو، تم سب کائنات کے محتاج ہو، کائنات اپنے وجود کے لیے میرے مصطفیٰ کی محتاج ہے۔ جب حضور لا مقام میں گئے نا تو رب امام عبد الوہاب شورانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضور لا مقام میں گئے سدرۃ المنتہا سے پار تو رب کی طرف سے آواز ہے کف یا محمد فإن ربک یصلی، حبیب رک جائیے آپ کا رب آپ پر صلاۃ و سلام پڑھ رہا ہے۔ کف پیارے حبیب رک جائیے۔ سعودی عرب میں بھی جاؤ نا کف سٹاپ، جس طرح یہاں پر بورڈ لگے ہوتے ہیں، کف سٹاپ کا بورڈ لگا ہوتا ہے کہ یہاں پر رکنا ہے، کف۔ اللہ نے فرمایا پیارے حبیب رک جائیے، فإن ربک یصلی، پیارے حبیب آپ کا رب آپ پر صلاۃ و سلام پڑھ رہا ہے۔ مطلب کیا تھا کہ پیارے حبیب مکہ سے لے کر مسجد اقصی تک، مسجد اقصی سے لے کر لامکان تک آپ گئے، اب آپ رک جائیے، آپ کا رب اپنی شان کے مطابق آپ کا استقبال کرے گا۔ سبحان اللہ۔ تو حضور کھڑے کس پر ہوئے، حضور گئے کس سمت، حضور کھڑے کس پر ہوئے؟ رب یہ بتانا چاہتا ہے لوگوں میرے حبیب کی شانیں دیکھو۔ جبریل علیہ السلام حضور کی بارگاہ میں سارا قرآن لے کر آئے نا، تو جبریل علیہ السلام جب حضور کی بارگاہ میں قرآن لے کر آتے نا تو سرکار ان سے قرآن پاک اپنی اس نورانی صورت میں جلوہ گر ہو کر وصول فرماتے۔ جب جبریل علیہ السلام حروف مقطعات لے کر آئے، الف لام میم کاف ہا یا عین صاد، 14 حروف، یہ حروف مقطعات جن کا علم اللہ اور اس کے رسول کو ہے، جن کے معنی کے علم اللہ اور اس کے رسول کو ہے۔ جب جبریل علیہ السلام یہ 14 حروف لے کر آئے نا تو جبریل علیہ السلام عرض کرتے ہیں الف، حضور فرماتے علم تو فہیم تو، جبریل میں جان بھی گیا میں سمجھ بھی گیا۔ جبریل عرض کرتے لام، حضور فرماتے علم تو فہیم تو، جبریل میں جان بھی گیا میں سمجھ بھی گیا۔ جبریل علیہ السلام عرض کرتے کاف ہا یا عین صاد، حضور ایک ایک حرف کے بدلے فرماتے علم تو فہیم تو، جبریل میں جان بھی گیا میں سمجھ بھی گیا۔ جبریل علیہ السلام نے عرض کی یا رسول اللہ جس کو میں نہیں سمجھا، جنہوں میں نہیں سمجھا تو تسی کی میں سمجھ گئے۔ سرکار میں جبریل تو قرآن